नौजवानों में लीडरशिप क्वालिटी कैसे पैदा की जाए? क्या तमाम लोग अपनी लाइफ के लीडर होते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी के लीडर हैं? अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? यकीनन इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली ने, जो मोटिवेशनल स्पीकर है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद अली साहब, मैं और जवेरिया जैसे डिस्कस कर रहे थे कि आज के दौर में जो नौजवान है उनकी खुद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन कैसे की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है कुछ मेहनत ज्यादा। जी, हमारा ये इशू ये है कि हम सब कुछ जो भी करना चाहते हैं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, वो हम बोट मिस कर जाते हैं पहले 7 साल वाली। हम पहले 7 साल में बच्चों के अंदर से कॉन्फिडेंस, उनके अंदर से फ्रीडम, उनके अंदर से इमेजिनेशन, उनके अंदर से वो तमाम खूबियां जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको दे के पैदा किया है, हम उनका मर्डर करते हैं, हम उनके कत्ल कर देते हैं। मैं लफ्ज़ कत्ल इसलिए यूज करता हूँ कि ये एक फैक्ट है पेरेंट्स। और उसके बाद से जब वो 7 साल के बाद 14 साल का नेक्स्ट 7 ईयर्स का साइकिल जो हमारी लाइफ में एवरी 7 ईयर्स वी चेंज। नेक्स्ट 7 ईयर्स का साइकिल होता है, उसमें फिर हम हैरान हो रहे होते हैं कि यार ये मेरा बच्चा गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरा बच्चा ये क्यों कर रहा है। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि हमारे यहाँ पर लीडर्स तो दूर की बात, आज आप इसके साथ एक चीज और भी मैं ऐड करता चलूं कि हम उनकी एजुकेशन उनको वो दिलवा रहे हैं जिसमें उनको कागज का टुकड़ा मिलेगा नौकरी लेने के लिए। सो माइंड सेट हम उनका सेट ही ये कर रहे हैं, उन्हें बड़े होना है, उन्हें नौकरी पढ़ना है। मैं कहता हूँ पप्पू तैयार हो जाता है, पप्पू ने पढ़ना है, पप्पू से डिग्री लेनी है, उसके बाद पप्पू की शादी हो जानी है और पप्पू ने बच्चे पैदा करके आगे जो है उनको ख्याल करना है। हम लीडर का कॉन्सेप्ट ही उनको नहीं दे रहे हैं। अगर इनकी हमने अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो बड़े हो चुके हैं, अगर हमने किरदार साजी करनी है तो हमें सबसे ज्यादा उनको इल्म के साथ साथ, तालीम के साथ साथ इल्म दिलवाना जरूरी है। इल्म इज समथिंग दैट इज स्किल, इल्म इज समथिंग दैट इज तरबियत। ये हमारे ना घरों में हो रही है, ना असातिज़ा कर रहे हैं। हमारे कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज ये सब वो कहते हैं कि पंजाबी में कहावत कही जाती है, अगर आप इजाजत दें, कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी जो है वो प्रॉपर तरीके से उनकी वो ग्रूमिंग नहीं कर रहा। आज की, वैसे एक बार अच्छी बात बताऊं कि जो आज की नस्ल है वो इस चीज को समझ चुकी है काफी हद तक, वो इससे निकलना चाहती है। और हमारी जो जनरेशन थी वो अभी भी उनको टांग पकड़ के खींच के खड़ी है कि तुम्हें निकलना नहीं। तो अगर हमने इनकी किरदार साजी करनी है, हमने इन बच्चों को लीडर्स बनाना है, तो हमें इन्हें आजादी देनी होगी सोच की, हमें इन्हें आजादी देनी होगी डिसीजन मेकिंग की। हमें इनको उंगली पकड़ के ये नहीं सिखाना वो है क्योंकि हमेशा गलत काम करता है। लेकिन मोहम्मद अली साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हमें इन्हें आजादी देनी होगी सोचने के लिए। लेकिन ये भी तो मैटर करता है ना कि जब आप बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि आप डिसीजन लें अपने करियर के हवाले से या किसी भी चीज को लेकर, डॉक्टर जवेरिया, तो क्या आपका बच्चा सोच क्या रहा है? पहले तो उसको सोच क्रिएट करना सिखाना होगा ना। अक्सर हमने लोगों को देखा है जिनके पेरेंट्स उन्हें कह देते हैं आप अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट चूज कर लीजिए। पेरेंट्स पे हमेशा से ये ब्लेम रहा है कि पेरेंट्स चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, पेरेंट्स चाहते हैं वकील बन जाए। जिन बच्चों को कहा गया उन्होंने फिर अपने दोस्तों को देखा, क्योंकि एक दोस्त ने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया तो मैंने भी ले लिया। आप किसी क्लास में जाके जब पता करते हैं कि आप मास कम्युनिकेशन, ये MBA, ये M.Com क्यों कर रहे हैं, तो ज्यादातर जवाब आता है क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा था या क्योंकि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो रहा था। तो ये कैसे क्रिएट किया जाए, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे लेके आए बच्चों में? जी, बहुत जबरदस्त आपने पॉइंट उठाया है और इसके लिए मैं इंशा को कोट किया करता हूँ कि खेलने दें इन्हें इश्क की बाजी, खेलेंगे तो सीखेंगे। अब कैस किया फरहाद की खातिर, खोलें क्या स्कूल मियां। बात यह है कि हम कह रहे होते हैं बच्चों को जाओ बेटा तुम जो चूज करना है कर लो, लेकिन हम कह रहे होते हैं, कर नहीं रहे होते। और उसके बाद जब बच्चा गलती करके आता है तो हम उसके बाद उसका साथ नहीं दे रहे होते। हम उसके बाद उसको क्या देखा ना तुझे मैंने कहा था मुझसे पूछ ले। लेकिन मैं एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, पेरेंटिंग के सिर्फ दो फराइज है पेरेंट के। नंबर 1 अनकंडीशनल लव देना, एंड नंबर 2 गाइड बनना, कहीं बच्चा खाई में गिर ना जाए। एक आंख बंद कर ले, उस आंख से उसको करने दे थोड़ा बहुत, और दूसरी आंख खुली रखे कि वो खाई में गिर तो नहीं रहा। अब होता ये है कि जब दोस्तों के साथ भी बच्चे, मेरी बेटी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी बेटी माशाल्लाह सब पब्लिक हेल्थ में बैचलर्स कर रही है। उसकी क्लास की 3 ग्रुप्स थे उस क्लास में। एक ग्रुप जो था वो फिजियोथेरेपी में जा रहा था, एक ग्रुप जो था वो IT में जा रहा था, और एक ग्रुप जो था वो बाहर जा रहा था। तो मुझे कहने लगी कि जी जो उसकी जिसमें 2 दोस्तें ज्यादा थी वो फिजियोथेरेपी वाला था। उसने कहा मैंने फिजियोथेरेपी करनी है। मैं कहा बेटा किस लिए?
کہنے لگی ابو اس لیے کہ میری ساری دوستیں فزیوتھراپی کر رہی ہیں جو میرے اس گروپ والی ہیں. میں نے کہا اچھا ویری گڈ. پھر میں اس کے بعد بیٹھا, ہم لوگوں نے ریسرچ کی, فزیوتھراپی کے اوپر کمپلیٹ ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد میں نے اسے کہا اچھا بیٹا دوسرا گروپ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ کہتی ہے وہ IT کرنا چاہ رہا ہے. میں نے کہا آؤ اس پہ بھی ریسرچ کرتے ہیں. پھر ہم نے پبلک ہیلتھ کے اوپر اور ڈفرینٹ اور ٹاپکس پر ریسرچ کی. تو کرنے کے بعد آئی گیو ہر دا چوائس کہ وہ بیٹھی, اس نے بیٹھ کے اپنے حساب سے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے اس کی لوگوں سے باتیں کرائی, اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے میٹنگ کروائی. سب کچھ کرنے کے بعد سی ڈیسائیڈ کہ میں پبلک ہیلتھ کرنا چاہتی ہوں. میں اس لیے نہیں کچھ کرنا چاہتی کل کو میں یہ سوچوں گا میرے دوستوں نے کیا. یہ کام ٹائم مانگتا ہے. میں نے کہا نا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ. یہ ٹائم ہم پیرنٹس نہیں لگانا چاہتے. اس کے بعد جب بچہ یونیورسٹی کالج میں آ جاتا ہے تو یونیورسٹی میں ٹیچر کہتے ہیں میری بلا سے مجھے تو تنخواہ مل رہی ہے, بچہ پاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ریزلٹس آ رہے ہیں. آپ نے جب یہ بات کی نا کہ جب ہم جاتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں, میں اکثر یونیورسٹی میں جب میرے سیشن ہو رہے ہوتے ہیں میرا سوال ہی ہوتا ہے آپ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ سر ایڈمیشن ہو گیا تھا, سر دوست یار آ گئے تھے. بیکاز اس لیے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے. پیرنٹنگ کا جو دوسرا رول ہے گائیڈنس والا وہ ہم دے ہی نہیں رہے. صحیح, ٹھیک ہے. محمد علی یہ بھی بتائیے گا کہ کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں کیا کیا ہیں؟ آج ہم اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں, اتنی زیادہ فی پے کرتے ہیں, مطلب نام لیں بڑے سے بڑی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ڈگری لیتے ہیں, اس کے باوجود ہمارے بچے مطمئن نظر نہیں آتے. ہمارے بچے کامیاب جو ہونا ڈیفینیشن ہے ڈگری حاصل کرنے کو شاید ہم کامیابی کہہ رہے ہیں, آج کل کامیاب نہیں ہوتے. کیا سمجھتے ہیں کیا رکاوٹیں ہیں, کیوں ہم کامیابی کی طرف جو ہمارے قدم ہے وہ بہت سلو ہیں؟ اور نوجوان بیسیکلی کامیاب لیڈر کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا بیسک ٹرائٹس ہیں جو کہ ایک سکسیسفل لیڈر کی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ آج کل کا جو وقت چل رہا ہے وہ پیئر پریشر کی وجہ سے بہت سی چیزیں ڈاکٹر دیکھا دیکھی کر لیتے ہیں, پر جو بیسک ایک کامیاب جو شخص بالکل پریکٹیکل لائف میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ جو کوالٹیز ان میں ہونی چاہیے اور ان کو اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ بے شک آپ نے ویسے اپنے سوال میں خود ہی ایک جواب دے دیا کہ ہم ان کو ڈگریاں دلوا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈگریاں دلوانا, اور دوسری بات کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, ٹھیک ہے. اب کامیابی میرے نزدیک خراٹے بھر کے نیند سونا جو ہے رات سونا یہ کامیابی کی نشانی ہے. اس انسان نے سیٹسفیکشن سے اپنا دن گزارا, ہیپینس کامیابی ہے نا. ہر ایک اگر پیسہ کامیابی ہے تو پھر ہمیں پیسے کے پیچھے ہی ان کو پکانا ہے. وہ یہ رہا ہے جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم صرف کاغذ اور نوکری یہ دو ہی سوچیں دے رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی پیار محبت کرنا ہے نا, ان کی سوچ کو ہمیں آزاد کرنا ہے. میں پھر وہی بات کہوں گا, ہم ان کو ڈگریوں کی ریس میں لگا کے کامیابی کو A لیول اور A پلس اور B پلس گریڈ میں جب ٹرانسلیٹ کرنا بند کر دیں گے تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہر گھر میں اقبال پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے ہر گھر میں قائد اعظم پیدا ہو سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہم ان کو اپنے آپ سے توڑ رہے ہیں کہ وہ خود سے ان کا رابطہ. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو PTV ایک ہی چینل ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, تو وہ اس وقت وہ جب کبھی کبھی PTV کی بجلی چلی جاتی تھی نا تو سامنے لکھا آتا تھا اسکرین پہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم بچوں کا ہم نے اپنے آپ سے ان کا رابطہ منقطع کر دیا ہے. اب جب وہ رابطہ ہی منقطع کر دیا ہم نے تو وہ کام, اور پھر ڈیفینیشن اور پھر جو کرائٹیریا, ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں بچیوں کو اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ آج کل خوبصورتی کا کرائٹیریا فار ایگزامپل صرف فیئر اینڈ لولی لگانے والے کو سمجھ لیا گیا ہے, رائٹ. اسی طرح کامیابی کا کرائٹیریا صرف اور صرف فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والوں کو سمجھ لیا گیا ہے. یہ کامیابیاں نہیں ہیں. کامیابی وہ ہے کہ آپ ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. آپ جو بھی کریں آپ اس میں خوش ہوں. یہ میرے نزدیک سب سے پہلی چیز ہے جو ہمیں بدلنی ہے, یہ سوچ, اور یہ پیرنٹس کی سوچ, معاشرے کی سوچ بدلنی ہے, جس میں میڈیا سب سے بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. جب وہ یہ سوچ بدل دے گا, لوگوں کو جو ڈراموں میں یہ دکھانا بند کر دے گا کہ جی صرف اور صرف پیسے والے کو شادی لڑکی ملتی ہے, گاڑی والا اس طرح کی گاڑی ہوگی تو آپ کو جو ہے امپورٹینس ملے گی. جب میڈیا یہ دکھانا بند کر دے گا تو ہمارے آٹومیٹکلی ذہن سازیاں شروع ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے بات کی کہ کیا کوالٹیز اور کیا ٹریٹس ہونی چاہیے ایک لیڈر میں, تو جو سب سے پہلی میں کون ہوتا ہوں جس کے اوپر بات کرنے والا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا ہمارے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی میرے نزدیک وہ ہے یقین.
یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں. ٹھیک ہے، تو آج کل یہ مردوں کی بن گئی ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر اور اللہ کے اوپر، نمبر 1. نمبر 2، ایک اچھے لیڈر بنانے کے لیے اگر ہمیں بچوں کو لیڈر بنانا ہے تو ہمیں ان کو امیجنیٹو کریٹو ماحول اور مائنڈ سیٹ دینا ہوگا. اس کے لیے ہمیں انہیں اگین وہی فریڈم آف چوائس دینی ہوگی کہ دے چوز ود دیئر اون فری ول. جو اللہ نے ان کو فری ول دے کے پیدا کیا ہے اس فری ول کے ساتھ وہ چوز کریں کہ واٹ دے وانٹ. نمبر 3، ان کو ہمیں پیشنس، صبر کر کے دکھانا ہوگا، بتانا نہیں ہوگا. ہم صابر ہوں گے تو ہمارے بچے خود بخود صابر ہو جائیں گے، وہ لیڈرشپ کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 4، ہمیں ان کو ریسپانسبلٹی دینی ہوگی اور پہلے اس کو ایکٹ کر کے دکھانا ہوگا کہ جب ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے تو میں ایک باپ ہوں، میری ریسپانسبلٹی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. جب میں وہ پرورش ٹھیک کروں گا تو میرے بچوں میں آٹومیٹکلی وہ کوالٹی آف ریسپانسبلٹی آئے گی. میرا پیغام جو ہے نا وہ پیرنٹنگ کے اوپر اور ٹیچرز کے اوپر کے اسی لیے دکھتا ہے کہ ان کو سب سے بڑی ذمہ داری لینی ہے. ہم نوجوان نسل ہماری بہت اچھی ہے، ہماری نوجوان نسل میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم سے بہتر نسل ہے وہ. بالکل ایسے ہے کہ ہمیں بدلنا. بالکل آپ نے جیسے کوالٹی بتائی. محمد علی، ایک سوال ہے میرا آپ سے، اگر کلاس میں 10 لوگ ہیں یا ایک ٹیم میں 10 لوگ ہیں، کیا تمام لوگوں میں ہی لیڈرشپ کوالٹی ہوگی؟ کیا تمام لوگ ہی لیڈر بن سکتے ہیں؟ تو کس طرح سے سروائیو کریں گے؟ لائک ایک ٹیم میں 10 لوگ ہیں، 10 لوگوں میں لیڈرشپ کوالٹی اگر ہوگی تو وہ کیسے ٹیم کے طور پہ کام کریں گے؟ کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے آف کورس آئی نو کہ وہ فارورڈ پیدا نہیں کرتا، وہ ساتھ ساتھ لیڈر ہی کریٹ کر رہا ہوتا ہے یا پیدا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک ہی کلاس میں تمام لوگ کیا لیڈر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ہی ٹیم میں تمام لوگ لیڈر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی کوالٹی ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ بہت زبردست سوال آپ نے کیا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر کیسے پیدا کیے. ان کی لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا، کیسے انہوں نے لیڈر بنائے. آپ دیکھ لیجیے صحابہ، بالکل صحابہ ہمارے، وہ سب صحابہ جو شاید کچھ بھی نہ ہوتے اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابی نہ بنتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک لیڈر پہ لیڈر بنایا. تو لیڈر بنائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہاں، اب جو مین جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا اس کا یہ کام ہوتا ہے، جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لیڈر کی سکسیس یہ ہے کہ وہ اپنی طرح کے لیڈر تیار کرے. اب اسی طرح ایک اچھا لیڈر جو ہے نا اس کی سکسیس یہ ہے یا اس کا ایک کام ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میرے پاس 10 لوگوں کی ٹیم ہے، اس میں ہر بندہ لیڈر تو ہے لیکن کس لیڈر کی کیا کوالٹی ہے، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ اس ٹیم کو مینج کرے گا، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ لاجسٹکس کو مینج کرے گا، کس کی کوالٹی ہے کہ وہ کمیونیکیشن کو مینج کرے گا. تو آپ جب لیڈرشپ، ضروری نہیں کہ لیڈر جو ہے وہ ہر بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بننا ہے، نہیں، ہر بندے میں پرائم منسٹر نہیں بننا، پوری کیبنٹ بنتی ہے. وہ جو کیبنٹ بننی ہے وہ کیبنٹ میں ہر بندہ اپنے اپنے کنبے کا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا نا، کلکم راع وکلکم عن الراعی کان مسئولا. ہر انسان اپنی رعیت کا انچارج ہے، یعنی کہ اس کا لیڈر ہے اور اسی کا وہ جواب دہ ہوگا. تو لیڈر ہر انسان میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر ان 10 لوگوں میں سے ہم نے چوز کرنا ہے، اگر میں لیڈر ہوں، میرے پاس 10 کی ٹیم ہے، تو یہ میری کوالٹی ہے کہ میں ان 10 میں سے دیکھوں کتنے لوگ ہیں جو پی ایم کی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سی ایم بن سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو منسٹر بن سکتے ہیں. مطلب میں رینکنگ اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ کے ڈفرنٹ لیولز ہیں. تو وہ لیولز کے مطابق میں نے ان کو گروم کرنا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی اس سے آؤٹ پرفارم کرتا ہے تو میں اس کو نیکسٹ لیول پر لے کر جاؤں. اور یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد علی، آپ کی قیمتی وقت کا اور بڑی خوبصورت بات کی ہے.